بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ایک ایسی صورت کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ صورت دلی مراد پوری ہونے کے لیے بہت مجرب ہے۔ اس صورت کو ہر مراد پورے کرنے کے لیے 130 مرتبہ 17 دن تک پڑھنا اور دعا کرنا بفضل تعالی مسائل کے حل کا آسان ذریعہ ہے۔ وہ کون سی صورت ہے؟ جس صورت کا نام سورۃ النصر ہے۔ اگر اس صورت مبارک کا تعویذ بنا کر اپنے پاس رکھا جائے تو ہر جائز دینی و دنیاوی کام میں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے۔ ظاہر میں یہ صورت چھوٹی سی ہے، لیکن دلی مراد پوری کرنے میں بہت کرشمات دکھاتی ہے۔ پیٹ کی سختی اور شدید ترین قبض کی حالات میں اگر سورۃ النصر کا 11 مرتبہ دم شدہ پانی مریض کو وقفہ سے پلا دیا جائے تو پیٹ کے جملہ امراض سے نجات مل جاتی ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، کسی بھی حلال چیز کا شکار کرتے وقت اگر اس صورت مبارک کو بار بار پڑھا جائے تو شکار بہت زیادہ مل جاتا ہے۔ مچیر حضرات کے لیے یہ عمل ایک خاص الخاص تحفے سے کم نہیں ہے۔ یہ تمام مجرب عمل ہے، اسی لیے اس عمل کو کرنا بہت مجرب اور کرشماتی عمل کہا جاتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، جانوروں کو سدھارنے کے لیے اور ریوڑ کے جانوروں کو قابو میں رکھنے کے لیے ان کے ساتھ چلتے ہوئے 7 مرتبہ اس سورت کو یعنی سورۃ النصر کو پڑھنا بہت نہایت اور پرتاثیر عمل کیا جاتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، اس سورت کے پڑھنے سے کافی سارے فوائد حاصل ہو جاتی ہے۔ اس سورت کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس سورت کے پڑھنے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سورت جب نازل ہوئی تو ایک خوشخبری بتا دی گئی۔ فتح کے بارے میں یعنی کامیابی کے حاصل کرنے کے بارے میں پڑھی جاتے ہیں، جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشخبری دی گئی۔ اس سورت کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل ہو جاتی ہے۔ اس سورت کو آپ بھی ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اور اس کے ساتھ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وظیفہ کرنے کے دوران صدقہ کیا کرے، چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، یا کسی مسکین کو 1 لقمہ ہی کھانا کھلانا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے اور صدقہ دعاؤں کی قبولیت میں آسانی کر دیتا ہے۔ صدقہ کرنے سے قبر کا عذاب ٹل جاتا ہے، صدقہ کرنے سے تمام مصیبتوں سے نجات حاصل ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ استغفار کثرت سے کریں، کیونکہ استغفار کرنے سے گناہ معاف ہو جاتی ہیں اور دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، اور اعمال میں برکت حاصل ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ اس عمل سورت کے پڑھنے کے ساتھ آیت الکرسی کا ورد کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ تو معزز سامعین اکرام، استغفار کس طریقے سے کرنا ہے؟ استغفار اسی طریقے سے کرنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ
استغفرullah ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفرullah ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر درود شریف ضرور پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین اکرام، آخر میں آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔